بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو منظور ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، یعنی ملا کر کہا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یوں بھی کہتے ہیں جیسے اللہ اور رسول چاہیں، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ یوں ہی بعض اوقات الوداع کہتے ہیں کہ فی امان اللہ و رسول اللہ، اللہ کی امان میں، اس کے رسول کی امان میں، یہ شرک تو نہیں ہے۔ دیکھیں اس قسم کے جب جملے ادا کیے جاتے ہیں تو اس میں انسان کے قصد، ارادے، اس کی نیت اور اس کے عقیدے کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے۔ پہلے میں سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، بارہا جو اہل علم ہیں، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میری تائید کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جیسے پوچھا کہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جواب میں وہ کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اعلم ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے اعلم۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اور اعلم یہ اس میں تفضیل ہے، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا۔ تو صحابہ کرام لفظ عالم ذکر کرتے تھے صفاتی صیغہ، اور اس میں اللہ رسول دونوں کا ذکر کرتے تھے، اللہ ورسولہ اعلم۔ بتائیے شرک ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ عالم ہونے میں انہوں نے اللہ اور رسول کو شریک کر دیا۔ ہم کہیں گے کہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ خدا نخواستہ اگر یہ شرک ہوتا تو نبی کریم پہ فرض تھا روکنا، یہ اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا، سرکار سنتے رہے اور قبول کرتے رہے، تو پھر بظاہر تو یہ عالم میں دونوں کو شریک کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لفظاً شرکت نظر آ رہی ہے، لیکن قصداً، ارادتاً، نیتاً، اعتقاداً صحابہ کرام اس کے قائل نہیں تھے۔ تو ان کی نیت کیا تھی؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ عالم ہے ذاتی اعتبار سے، اور نبی کریم اعلم ہیں عطائی اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ علم والا ہونا اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا علم یہ اللہ کی صفت ہے، کسی نے دیا نہیں، اس کو علم ذاتی کہتے ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلم ہونا اللہ کی عطا سے ہے، تو نبی کریم کا علم عطائی ہوا، ذاتی اور عطائی کے فرق کی وجہ سے فرق ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ اعلم ہے، ان کا اللہ کا علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے، بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی کریم کا عالم ہونا اللہ تعالیٰ کے علم کے علاوہ ہے، یعنی مخلوق میں سب سے زیادہ عالم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے علم کے سے زیادہ کیا برابری بھی اگر کوئی مان لے یا علم ذاتی نبی کریم کے لیے مان لے تو شرک ہو جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بظاہر اللہ رسول کا ایک ساتھ ذکر کرنا، جبکہ اعتقاد اور عقیدہ درست ہو، صحابہ کرام کا طریق ہے، تو یہاں پر بھی اگر اسی طرح کی تعویل کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ کوئی کہتا ہے تو اس پہ حکم شرک نہیں ہو سکتا۔ ہاں فاسد نیت سے اگر کہے گا اللہ تعالیٰ کو اور نبی کریم کو مستقل بالذات سمجھتے ہوئے، اور جیسی اللہ کے لیے صفات تسلیم کی جاتی ہیں بعینی نبی کے لیے، تو پھر شرک ضرور متحقق ہوگا۔ لیکن یہ عام مسلمانوں سے بعید ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کریں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر اللہ اور کے رسول کو منظور ہوا، کہنا تو یہ چاہیے کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ایسا، کیونکہ اللہ کی مشیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں پر بھی غالب ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی فیصلہ، کوئی ارادہ، کچھ بھی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور حکم اور اذن ساتھ نہیں ہوتا نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر اس فرق کے ساتھ کریں گے تو اس کی گنجائش نکلی کہ جیسے صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام نے کئی دفعہ یہی اس طرح کے جملے عرض کیا، رسول اللہ اگر آپ کو منظور ہو تو ایسا کر لیں گے، تو وہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں کیا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منظوری کی نسبت کی۔ آج کے دور میں تھوڑا سا مسئلہ سمجھانے کے بعد وضاحت کر کے پھر یہ جملے اس طرح سے کہے جائیں تو بہت اچھا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رسول اگر چاہیں، مراد یہی ہے کہ اگر اللہ چاہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مشیت کے مطابق دعا فرما دیں تو یوں اس طرح کے حسن ظن قائم کر کے صحیح اعتقاد کے ساتھ اگر ذکر کیا جائے تو گنجائش ہے، اور غلط اعتقاد کے ساتھ شرک ہو سکتا ہے۔ تو احتیاط بہت اچھی ہے، لیکن ذکر کرنے والے پہ فوراً شرک کا فتویٰ لگانا بھی بالکل غلط ہے اور امت پر افتراء ہے۔ مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔